السلام علیکم دوستو، میں ہوں جان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جان دانیال یوٹیوب چینل۔ دوستو، میرا آج کا موضوع ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح آپس میں لڑاتا ہے اور کن باتوں سے شیطان خوش ہوتا ہے، یعنی انسان کا وہ کون سا عمل ہے جس سے شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا بیان ہے ابلیس کی مکاری، چالوں اور فتنوں سے بچنے کی تاکید۔ انسان میں خواہش نفسانی و شہوات مرکب ہے، جن کی بنا پر ایسی چیزیں تلاش کر لاتا ہے جن کو اپنے جی میں آرام و نفع پہنچانے والی جانتا ہے، اور انسان میں غضب غصہ بھی رکھا ہے جس سے وہ ایذا دینے والی چیزیں دفع کرتا ہے، اور اس کو عقل بھی عطا ہوئی ہے جو اس کے طفیل نفس کے واسطے گویا ادب دینے والی معلم ہے، کہ اس کو سکھاتی رہتی ہے کہ جو چیزیں حاصل کرے یا جن کو دفع کرے سب اعتدال کے ساتھ ہو، اور شیطان اس کا دشمن پیدا کیا گیا ہے جو گمراہ کو ابارتا رہتا ہے کہ حاصل کر لے اور دفع کرنے میں حد سے بڑھ جائے۔ حکمہ رہبانیہ رحم اللہ تعالی نے کہا کہ عقل پر لازم ہے کہ ایسے دشمن سے ہر وقت بچا رہے جس کی عداوت انسان کے ساتھ زمانہ آدم علیہ السلام سے صاف ظاہر ہو چکی ہے، جس نے اپنے آپ کو تمام عمر اسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آدم کی بربادی میں اپنی پوری کوشش صرف کرے گا، اور اللہ عز و جل نے انسان کو اگر یہ قوت نہیں دی کہ شیاطین کو دیکھے تو اس کے عوض میں آگہی دے دے اور اس دشمن سے بچ رہنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یعنی اے اہل ایمان، تم لوگ شیطان کے قدموں کے نشان پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم کو بری باتوں اور بد کرداریوں ہی کی تاکید کرتا رہتا ہے، اور نیز اس امر کی تم لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی بات کہو جس کا علم تم کو نہ ہو، یعنی شیطان تم کو محتاج ہو جانے سے ڈراتا ہے اور کبھی بدکاریوں کی تاکید کرتا رہتا ہے۔ یہ معجزہ آنکھوں دیکھا ہے کہ راہ خیر میں خرچ کرتے وقت یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ بال بچوں کا ساتھ ہے، اور پھر یہی شخص بال بچوں کے فتنے وغیرہ میں فحش و طبع میں اسراف کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ یہ بالکل شیطان کے اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتا ہے، یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو دور کی گمراہی میں بھٹکا دے۔ ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب و قمار بازی سے تم لوگوں میں باہمی عداوت اور بغض ڈال دے، تم کو یاد الہی و نماز سے روک رکھے۔ اب تم ان کاموں سے باز رہو گے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی شیطان کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن بنائے رکھو، وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی جہنم میں رہنے والے ہو جائے۔ دوستو، جان لینا چاہیے کہ یہ ابلیس جس کا یہی کام ہے کہ اپنے ہم جنس مخلوقات کو تبلیس و شبہ میں ڈالتا رہتا ہے، سب سے پہلے وہ خود شبہ میں پڑا ہے اور امر الہی سے مشتبہ ہو کر صریح حکم سجدے سے بالکل صحیح تھا منہ موڑ کر قیاس دوڑانے لگا اور خلقت کے عناصر میں فضیلت دینے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آگاہ فرمایا، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، یعنی ابلیس نے کہا کہ تم نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے
گوندی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس نافرمانی کے بعد مالک حکیم عز و جل کی جناب میں اعتراض لایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی مجھے آگاہ کر دے کہ آخر تو نے اس کو کیوں مجھ پر فضیلت دی۔ یعنی شیطان نے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ان کو مجھ پر فضیلت کیوں دی۔ اس اعتراض کی تھے میں اس کی یہ جہالت ہے کہ تو نے جو اس کو مجھ پر فضیلت دی تو یہ کچھ حکمت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تکبر کرنے لگا کہ انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر سجدہ بجا لانے سے باز رہا، اس سے کچھ نہ ہوا سوائے اس کے شیطان نے خود اپنے نفس کو دائمی لعنت و عذاب سے خوار کیا۔ حالانکہ اپنے نزدیک وہ اپنے نفس کی بزرگی کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب شیطان کسی انسان پر کوئی بات رچا دے تو انسان کو سخت پرہیز کے ساتھ شیطان دشمن سے ڈرنا چاہیے، اور جب وہ بری بات کہے تو اس کو جواب دے کہ اے شیطان، جو کچھ تو مجھ سے کہتا ہے اس میں میری خیر خواہی بس یہی ہے کہ جو کچھ میری خواہش ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، لیکن جس نے اپنی ذات کی خیر خواہی نہ کی وہ دوسرے کی سچی خیر خواہی کیوں ہو؟ اس کے علاوہ میں خالص دشمن کی خیر خواہی پر کیوں کر بھروسہ کر؟ لہٰذا تو اپنی راہ لے، کیونکہ میرے نزدیک تیری بات کارگر ہونے والی نہیں ہے۔ اب شیطان کو کوئی ہیلہ باقی نہ رہے گا سوائے اس کے کہ وہ انسان کے نفس امارہ سے مدد لے، کیونکہ وہ آدمی کے جی کو اس کے دل پسند چیز پر لباتا ہے۔ تو اس وقت عقل کو بلانا چاہیے تاکہ وہ ثابت قدم ہو کر گناہ کے انجام کار میں فکر کرے۔ امید ہے کہ توفیق اپنا مدوی لشکر اعظم بیچ دے کہ اس کی مردانہ ہمت سے لشکر شیطانی و نفسانی باغ کھڑے ہو۔ ایاز بن حمار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ تم کو وہ باتیں بتاؤ جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آج ہی بتائی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے جو مال میں نے اپنے بندے کو بخش دیا وہ اس کو حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو ایک سچے دین پر پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور ان کو ان کے دین سے پیر دیا، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرے جن کے بارے میں نے کوئی برہان نہیں نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو عرب سے لے کر عجم تک دیکھا تو سوائے چند بقایا اہل کتاب کے سب پر غصہ فرمایا۔ ایاز بن حمار سے ایک دوسرے سلسلہ سند سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں فرمایا کہ میرے پروردگار عز و جل نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تم کو وہ باتیں تعلیم کروں جو تم نہیں جانتے، اور مجھ کو آج ہی اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہے۔ پھر وہی حدیث بیان فرمائی جو نقل ہو چکی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس لعین اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں سے شیطان کے نزدیک زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ شیطان جواب دیتا ہے کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص اور اس کے اہل میں تفرقہ ڈال دیا۔ یہ سن کر شیطان اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے، یا یہ فرمایا کہ بغل میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بے شک تو اچھا ہے اور تو نے بڑا کام کیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ اس کی پرستش کریں۔
لیکن ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈالنے میں ان پر قابو پائے گا۔ یہ آخر کی دو حدیثیں فقط مسلم نے روایت کی ہے، اور ان کی روایت میں اس طرح ہے کہ شیطان کو اس سے نا امیدی ہو گئی کہ جزیرہ عرب میں نمازی لوگ اس کی عبادت کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنی سونڈ کو فرزند آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہے۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو سونڈ پیچھے ہٹا لیتا ہے، اور اگر خدا کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل کو نگل جاتا ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ شیطان کا گزر ایک جماعت پر ہوا جو ذکر الہی میں مشغول تھی۔ اس نے ان کو فتنے میں ڈالنا چاہا، مگر فرقہ پروازی نہ کر سکا۔ پھر ایک اور لوگوں میں آیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے، ان کو بہکایا یہاں تک کہ گشت و خون ہونے لگا۔ خدا کا ذکر کرنے والے لوگ ان میں بیچ بچاؤ کے لیے اٹھے، اس پر ان میں تفرقہ پڑ گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں دوستو اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔